لیکن نبینا تو وہ نہیں ہوئے، کوئی نبینا نہیں ہوا. یہ ان کی شان کے اندر گستاخی ہے. ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے ڈلوا رہے ہیں نعوذ باللہ، کسی کو آنے سے چروا رہے ہیں اور کسی کو عاشق نبیوں کو ثابت کر رہے ہیں. نبی تو معصوم ہوتا ہے، ان کی حفاظت جو ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے سپرد ہوتی ہے حفاظت. تو اس لیے اس وحی کی جو تحریف اور تبدیلی ان لوگوں نے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ براہ راست ملاقات کرا دی. میرے سامنے آئے، اللہ نے کیا ہے ایک تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑ گئے. کیا وہ ملاقات ہوئی ہے براہ راست؟ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے. یہ تجلی کا جو شرک اور کفر اور تصوف آج کل پھیل رہا ہے، اور آج کل یہ الیاس گھومن اس کا دائی ہے. اس کی ایک ویڈیو وہ سن لو کہ کس انداز کے ساتھ وہ وحدت الوجود اور شہود کو پیش کر رہا ہے، حق ثابت کر رہا ہے. اور آج تجلیاتی وحدت الوجود آج کل پھیل رہا ہے، اور قرآن سے ثابت نہیں ہے. تجلی اللہ نے ڈالی ہے اور ہر طرف تجلی ہی تجلی ہے، اس کا عکس اور ظہور ہے. یہ اور اسی کے ساتھ پھر دوسری جو ملاقات کروا رہے ہیں معراج کے اوپر رسول اللہ اور اللہ کی براہ راست، کہ جبرائیل کے پر بھی جلنے لگے، آگے وہ نہیں گیا جہاں رسول اللہ چلے گئے. آیت کیا کہتی ہے؟ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے. انہوں نے کیا مانا کیا کہ براہ راست ملاقات ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایک نبی کی براہ راست کلام ہے. وہ تو درخواست دے رہے ہیں، یاد رکھو، التجا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے تو دکھا دے اپنا دیدار. وہ بھی قوم نے کہا کہ اللہ کو براہ راست ہمیں دکھاؤ پھر ہم تسلیم کریں گے. اللہ نے کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست دی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا جواب دیا کہ لن ترانی، تمہاری یہ درخواست قابل قبول نہیں ہے کہ تم عبدالآباد ہمیشہ کے لیے ہمیں نہیں دیکھ سکتے. ایک لم کا لفظ ہے، وہ ماضی میں نفی ہوتی ہے لم کی، جیسے لم یا لد و لم جو لد. اللہ کے ماضی میں بھی کوئی اولاد نہیں تھے، نہ اب ہے. اور لن کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ تا عبدالآباد ہمیشہ کی نفی کر دیتا ہے. جس طرح لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کا آغاز ہے کہ تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ تم مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے. یہ نہ ہو کہ گلے خربوزے ملا کی اروا اور اچھی چیزیں جو آلہ ہے وہ خود کھا جاؤ. اللہ کیا ہوئی تمہاری ہمیشہ قابل قبول چیز ہوگی جو تمہاری زیادہ پسندیدہ ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا؟ بیٹے کی قربانی کا اللہ نے حکم دیا. لیکن ہماری کیا قربانی ہوتی ہے کہ رہی صحیح جو چیز ہے ردی، وہ دین کے اوپر خرچ کر دی جائے. مقدم دین کو یاد رکھو تو کامیاب ہوگی. اگر دنیا کو مقدم رکھو گے تو دنیا میں تو ٹھیک ہے کامیاب ہو، آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی. ہر کام کے اندر جو حکمت ہوتی ہے اس میں دین کو مقدم رکھا جائے. دیکھا جائے یہ کام میں کر رہا ہوں تو اس میں دین کی کیا تقدیم ہے. شادی کا معاملہ ہے تو جمعے والے دن رکھ لیتے ہیں، چلو جمعے کی جان چھوٹے گی. جنازے کا ہوتا ہے تو 1 بجے کا جنازہ، 1 بجے کی رسم کل خوانی ہے. 1 بجے کا جنازہ کیا؟ فرض نماز بھی 1 بجے نہیں پڑھتے. فرض نماز کے بعد ہی یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. لیکن آئے روز جو یہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ کیا حقیقت ہے؟ تو لہذا دین کو مقدم رکھنا ہے اور باقی معاملات کو مؤخر کرنا ہے. اس وقت یہ قابل قبول ہوگی. تو وحی کی قبولیت کا کیا معیار ہے کہ براہ راست خالق اور مخلوق کا تعلق نوعیت انبیاء بتا رہے ہیں.
اللہ اور بندہ ایک نہیں ہے، یہ مرکب وجود نہیں ہے اللہ اور بندے کا جس طرح وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ من وراء حجاب، یہ پردے کے پیچھے وحی کا تعلق ہے، یا اللہ جبرائیل کو اس کی صورت کا جبرائیل بھیج کر نبی کے دل کے اوپر اس کا القاء کرتا رہا وحی کا۔ وحی کے لغوی طور پر کئی معنی ہیں وحی کے، اصطلاحی طور پر وحی کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ وحی جب کسی نبی کے اوپر آتی ہے، وہ نبی کیا ہے؟ بشر ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر جب اللہ وحی نازل کرتا ہے تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اور اللہ اس پہ کتاب نازل کرنی شروع کر دیتا ہے، یہ نمونہ بن جاتا ہے۔ اور اس وحی کے اندر دوسرا کوئی شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وحی کے اوپر اللہ کا پردہ پہنچانے کے ذریعے، پڑھانے کے ذریعے اور اس وحی کا جو وجود ہے تا قیامت یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ لیکن لغوی طور پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ میاں یہ وحی تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ بھی نبیہ تھی، نعوذ باللہ، بھائی ثابت ہے اس کی طرف وحی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ مکھی کیا وہ نبی ہے؟ مکھی کی طرف وحی ہو، وَأَوْحَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، یہ آسمانوں کی طرف وحی ہے۔ ایک تو یہ تکوینی وحی ہے، تشریح نہیں ہے، یعنی شریعت والی وحی نہیں ہے، اور دوسرا یہ لغوی طور پر وحی کے معنی کے اندر استعمال ہو رہی ہے، تشریح وحی نہیں، نہ آسمانوں کی تشریح ہے کہ آسمانوں پر شریعت لاگو نہیں ہے، نہ موسیٰ پہ وہ شریعت لاگو ہے، نہ مکھی کے اوپر شریعت لاگو ہے، وہ تکوینی وحی ہے۔ اس وحی کی جو تحقیق اور تصدیق ہے وہ قرآن نے کر دی ہے۔ لیکن دوسری وحی کیا ہے جو نبیوں کی طرف آئی ہے، ہمارے نبی پہ وحی آئی ہے، وہی وحی آدم کے اوپر آئی ہے، نوح علیہ السلام کے اوپر آئی ہے، عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، سب کے اوپر اللہ نے وہ وحی بھیجی ہے۔ اور آخری وحی جو ہے یہ قرآن مجید جو ہمارے نبی کے اوپر آیا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، تو ہم ایمان کے مکلف ہیں اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور اس کتاب کے اوپر من بعد کا وحی، چاہے مرزے لین کی ہو یا کسی اور کی ہو، ہمیں اس کے ایمان کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ ہم ایمان کے مکلف کیا ہے؟ اس کتاب جو وحی آئی ہے یا اس سے پہلے جتنی وحی اللہ نے بھیجی ہے ہم نے ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس کے بعد کسی وحی کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ لیکن دعوے دار وحی کے روزانہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ مرزا کا بھی نبی جو بنا ہے وحی کے بغیر تو نبی نہیں بن سکتا، وہ بھی کہتا ہے میری طرف وحی آئی ہے، الہم نے ربی، اللہ نے میری طرف الہام کیا ہے۔ تو جو تشریح وحی ہے جس سے نبی بنے ہیں وہ وحی بند ہو چکی ہے، اور اسی وحی کے بند ہونے کا نام بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ وحی کا جاری ہوگا تو یاد رکھو ختم نبوت عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ تکوینی وحی کے والے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کی ایک مثال، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنے ہی زلزلے سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین جو ہے اس کے اندر جتنے بھی بوجھ ہیں، ثقل کہتے ہیں ثقیل، بھاری بوجھ ہر چیز کو، جو بھی اس کے اندر خزانے بوجھ موجود ہیں وہ سارے باہر نکال دے گی، چاہے وہ مردے ہوں یا خزانے ہوں، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہوگا وہ کیا باہر خارج کر دے گی، وہ اپنے آپ خارج کرے گی۔ اللہ اس کو حکم دے گا، اللہ اس کی طرف وہی بھیجے گا۔ وقال الانسان ما لها، جب یہ آنکھوں سے انسان دیکھے گا کہ زمین سے ہر چیز نکل رہی ہے،
تو وہ کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا زمین کو، کیوں یہ خارج کر رہی ہے؟ آج بھی زمین سے کوئی چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں تو تیل نکلنا شروع ہو جائے، پاکستان سے موجود بھی ہے، نہریں ہیں جہاں، اور چھپایا ہوا کس لیے ہے کہ ہر حکومت کی کوشش ہے کہ ہمارا قبضہ یہاں ہو جائے، ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ آج کل یاد رکھو جو جنگیں ہو رہی ہے یہ مال و دولت کی لوٹ کے لیے جنگیں ہوتی ہے۔ امریکن جو تن من دھن جو قربان کر کے رکھا ہے، حاصل کیا ہوا؟ اصل ٹارگٹ تو پاکستان ہے، مشرف نے ہاں کر دی اور افغانستان جو ہے وہ کچلا گیا۔ اب دوبارہ اس کی کوشش ہے کہ بلوچستان کا علاقہ ہمیں مل جائے اور وہاں ہماری فوجیوں اور ایران کو تباہ کیا جائے۔ ایران کی جو تیل ہے، نہریں جاری ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھ کے اندر آ جائیں، اور بندرگاہ جو ہے، یہ سارا معاملہ جو چین آگے اختیار کر رہا ہے یہ پیچھے چلا جائے۔ یہ کوششیں سازشیں ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان اس وقت کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس کو کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے کہ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہ اس دن وہ زمین اپنے حالات بیان کر کے رکھ دے گی، یعنی جو خبریں ہیں وہ مکمل باہر نکال کر رکھ دے گی۔ تحدث اخبارها، خبر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اخبار، اور خبر نامہ بھی ہم کہتے ہیں، اسے نیوز نامہ بھی کہتے ہیں۔ تو نیوز نامے کے نیوز کا جو لفظ ہے یاد رکھو گے یہ بھی انگلش کا لفظ ہے، اس کے اندر بھی NWES 4 الفاظ ہے، یہ مخفف ہے۔ نیوز یعنی ہماری جو 4 سمتیں ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، تو اس نیوز کا معنی ہے کہ شمال، مشرق، مغرب چاروں سمتوں کی جو رپورٹ ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ نیوز این سے یہ نارتھ شمال کو لیتے ہیں، ای سے ایسٹ، اور ایس سے ساؤتھ، ڈبلیو سے ویسٹ، یعنی چاروں۔ اسی طرح ڈبلیو جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ نیٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ ڈبلیو فلاں فلاں آگے، یعنی اس کے اندر بھی پوری ورڈ کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ اور مخفف کے پیچھے کیا ہے؟ جیسا سیٹلائٹ کا سسٹم ہے کہ ہماری ہر چیز یہود و نصارہ کے قبضے کے اندر ہے، وہ براہ راست مسلمانوں کی ہر شے جو ہے ان کی سماعت کے کنٹرول کے اندر ہے، لیکن ہمارے پاس تو ایسا سسٹم بھی نہیں رہ گیا۔ تو اس لیے یہ زمینی حالات جو مشاہدات ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ حالات اپنے بیان کر کے چھوڑے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ بھی بولنے لگ جائیں گے، زبان جو ہے انسان کی نہیں رکے گی، تو شہادت کے طور پر یہ انہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ آخرت کے اندر اللہ حکم دے گا تو وہ بولیں گے، لیکن بعض دعوے کے طور پر کہتے ہیں میاں ہاتھ پاؤں بول سکتا ہے، تو کیا یہ ولی غوث کتاب یہ زندہ بھی یہ نہیں بول سکتے؟ وہ آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مردے سنتے ہیں، شہید سنتے ہیں۔ یہ شہادت کیا رکھی ہے انہوں نے؟ شہید کا معنی تو گواہ ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر قتال کا لفظ آیا، قتل کا ہے، کہ جو بھی اللہ کے راستے کے اندر قتل کیے ہوئے مارے گئے۔ اتنا اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعزاز کے اندر کہ ان کو تم مردہ مت کہو، وہ عند اللہ زندہ ہیں، دنیا کے اوپر ہمارے پاس نہیں، وہ اللہ نے انہیں اعزاز دیا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ جب ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو ہم کیوں ان کو زندہ مان رہے ہیں؟ لا تشعرون، نفی کر دی، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں رزق دے گا۔ یہ نہیں کہ وہ کھا رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے رزق کہا کہ مومنوں کے لیے بھی اور مقام پر ہے کہ مومنوں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں۔ پھر کلو نفس ذائقۃ الموت کا تو معاملہ ہی ختم۔
ایک طبقے نے یہاں انبیاء کو زندہ قبروں کے اندر مان لیا، دوسروں نے کہا نہیں، اگر نبی زندہ ہے تو پھر ولی بھی قبروں کے اندر زندہ ہے، انہوں نے اور ترجیح دے لی۔ یہ زندگی کے دونوں کی ہے، پھر اتفاق نہ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک کہتا ہے یہاں نبی سنتا ہے اور دوسرے کہتے نہیں قبر پہ جاؤ تو وہاں نبی سنتا ہے۔ بھائی سنتا ہے تو پھر کیا ہے، یہاں سنے یا وہاں سنے، یہ حد بندی، یہ تحریر کیوں جاری کر دی ہے؟ جو سن رہا ہے تو زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف خطوط بھی آتے تھے، تو آپ نے اپنے ترجمان رکھے ہوئے تھے دوسری زبانوں کے، وہ پڑھ کر سناتے تھے۔ تو پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں سے جو حمد و ثنا یا درود جو کہتے ہیں وہ بھیجا رہا ہے نبی کے اوپر، تو وہ کیسے وہ سن رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کیا کرے گا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین کیا کرے گی؟ جب اللہ اس کی طرف وحی کرے گا تو وحی کے بعد جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا نکال دے گا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہاں کسی نبی کی طرف وحی نہیں ہے، کس کی طرف ہے؟ زمین کی طرف وحی ہے، اور یہ لغوی معنی کے اندر ہے، تکوینی وحی ہے۔ جو کسی نبی کی طرف وحی آئے گی وہ تشریح وحی ہوگی، اس لیے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو یہ وحی بھیجی ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ گروہ در گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں، کہ جو کچھ انہوں نے ہاتھ سے پاؤں سے جو کمائی کی ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، بلکہ اعمال نامے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ والے جنت کے اندر جانے والے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں ملے گی اعمال نامے کی چٹھی، وہ جہنم رسید ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں کیا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی کسی نے نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا، اور اللہ اس کی نیکی کے اندر کوئی زیادتی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذرہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ایٹم جو ایک ذرہ ہے، تو ذرہ ایسا ہے کہ اس کو کسی چیز کے اوپر رکھا جائے اور بلیڈ سے اس کو کاٹا جائے تو وہ بلیڈ بھی نہ کاٹ سکے، وہ ذرہ ہے۔ بلیڈ سے تیز تو ہمارے پاس آلہ نہیں ہے کوئی، تو وہ ذرہ اتنا باریک ہوتا ہے جس کو بلیڈ بھی نہ کاٹ سکے۔ اس ذرے کے برابر بھی جو کسی کی نیکی ہوگی وہاں وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یرا یہ دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کیا شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی وہاں دیکھ لے گا۔ یعنی قیامت کے بعد جو حساب کتاب ہوگا اٹھنے کے بعد، وہاں جس کی ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ اپنے اعمال دیکھ رہا ہوگا، اور جس کے پاس ذرہ برابر بھی برائی ہوگی، شر ہوگا، شر نہیں یرا خیر نہیں یرا، خیر اور شر یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں فجور اور تقوی، یہ دونوں انسان کے اندر ہم نے ودیت کر دی ہے، دونوں صلاحیتیں اس انسان کے اندر ہم نے رکھ دی ہے کہ جو انسان خیر کے رستے کے اوپر چلے گا، جنت والے رستے کے اوپر چلے گا، وہ رستہ اس کے لیے ہموار ہے، دنیا کے اندر اس کے لیے آسانیاں ہیں، اور یہ کتاب اس کی حفاظت کی یہ ضامن ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جس نے جنت والے رستے کو چھوڑ دیا اس کے لیے وہ رستہ کون ہے؟ جہنم والا رستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فجور والا رستہ ہے، شر والا رستہ ہے۔ جو اس رستے پہ چلے گا اللہ اس کے لیے بھی لمبی رسی کر دیتا ہے۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اتنی مدت لمبی اللہ دے دیتا ہے کہ اسی کے اندر وہ بہ کے اور کیا ہے گمراہ ہوتا پھرے، موجیں کر لے۔ لیکن اس لمبی رسی کی ایک دن پکڑ بھی ہوتی ہے کہ 100 دن کیا ہوتے ہیں؟ چور کے ہیں تو ایک دن مالک کا بھی ہوتا ہے،
اور اس کی جو گرفت ہے وہ ایسی ہے کہ پھر چیخیں نکل جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ خیر اور شر یہ دونوں کیفیت انسان کے اندر موجود ہے۔ ہم نے کس پہلو کو چڑھانا ہے؟ خیر والے کو۔ خیر والا رزق حلال کے ساتھ آئے گا، رزق حلال اپنا بنا لو، اور اس کے کیا زکوٰۃ کا وقت ہے زکوٰۃ نکالو، عشر کا وقت ہے عشر نکالو، سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، حتیٰ کہ برتنوں کی بھی زکوٰۃ ہے، وافر بستر موجود ہے ان کی بھی زکوٰۃ ہے، اور کھیتوں کے اندر اگر شہد موجود ہے مکھی تو اس کی بھی عشر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لکڑی ہے کپاس کی تو لکڑیوں کی بھی زکوٰۃ ہے، ان کے اندر بھی غریبوں کا حق ہے۔ اگر یہ اعمال تم کر لو تو خیر والا جو ہے تمہارا رستہ وہ تمہارے لیے اللہ مزید آسان کرتا چلا جائے گا، اور اتنا مال تمہیں دے گا اضافے کے طور پر کہ تمہیں وہ وہم و گمان ہی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے یہ خیر والا رستہ بند کر دیا تو سورۃ کاف کے اندر جو نیک اور صالح باپ کی مثال دی گئی ہے کہ اس کے مال دیکھ لو، بچے چھوٹے ہیں وہ یتیم ہو گئے، لیکن مال اس کا جو اس نے دفن کر دیا تھا دیوار کے نیچے، اس کی حفاظت اللہ نے نبیوں کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے کروائی، اور مال یتیموں تک وہ پہنچ گیا۔ کہ مال کی حفاظت جو ہے، صالح مال، حلال مال، طیب مال، اس کی حفاظت کا مالک خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ اپنے رزق کو حلال کریں تاکہ ہماری نیکی، ہمارا عمل جو ہے قابل قبول ہو، اور اپنی اخلاقی تربیت نسل کی بھی کرنی ہے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے، اور ایسی تبدیلی آئے کہ ہم جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔